جو تہجد پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو حسن عطا فرماتا ہے، وہ چاہے حبشہ کا حبشی ہی کیوں نہ ہو، اس کے چہرے پہ کشش پیدا کی جاتی ہے۔ پھر فرمایا جو تہجد پڑھتا ہے اللہ اسے کبھی محتاج نہیں ہونے دے گا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا اللہ جو تہجد پڑھنے والا ہوتا ہے اس کو بڑھاپے کے آثار سے محفوظ رکھتا ہے، اس کی کمر کبھی ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا تہجد پڑھنے والا جب مرے گا تو اللہ اس کو ایمان پہ موت عطا فرمائے گا۔ جب بندہ تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رب اسے دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ باقی نمازوں پہ ثواب ہو رہا ہوتا ہے، تہجد کے وقت اللہ مسکرا رہا ہوتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جوان آدمی تہجد کے لیے اٹھے تو رب فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، او میری ملت کے جوانوں، مزہ نہیں آ جائے گا جب ساری دنیا سوئی ہوگی اور کوئی چڑھتی جوانی والا اٹھ کر وضو کرے، اور جب وہ مصلی کھول کے بچھائے تو مدینے والا محبوب کہتا ہے کہ ہر نماز پہ رب ثواب دیتا ہے، اور جو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھے تو اسے دیکھ کر رب مسکراتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، تہجد میں اگر آپ اپنے رب سے چاند مانگو تو وہ پورا آسمان دیتا ہے۔ جس کے نصیب میں تہجد کا سجدہ لکھ دیا گیا اس کے نصیب میں اللہ کا پیار لکھ دیا گیا۔ تہجد تو اس نصیب سے بھی لڑ جاتی ہے جس کے سامنے تمہاری دعائیں بے بس ہو جاتی ہیں۔ تہجد پڑھنے والوں کے قصے ہی الگ ہوتے ہیں، معجزے بھی انتظار کرتے ہیں ان کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے۔ تہجد ایسی مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے اور نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ تہجد وہ وقت ہے جب خدا اور بندے کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ تہجد قلب کی راحت ہے، تہجد عشق کی عبادت ہے، اور تہجد کی طاقت تو ایسی ہے کہ زندگی دنوں میں بدل جاتی ہے اور کبھی تو لمحوں میں۔ وہ دکھ جو رات بھر سونے نہیں دیتے ان کی مرہم تہجد میں موجود ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں کہ رات کی تاریکی میں اللہ نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہے؟ وقت تہجد زمین پر کیے گئے سجدوں کا ذکر آسمانوں پہ ہوتا ہے، اور دعاؤں کو پر اثر تمہاری تڑپ اور تمہارا یقین بناتا ہے۔ معجزے تب ہی ہوتے ہیں جب تم مانگنے کے بعد انتظار کرتے ہو۔ تہجد کی نیت کر کے سویا کرو کیونکہ اللہ نیت پر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ جب اللہ دل میں اتر جاتا ہے تو وقت تہجد آنکھوں میں نیند نہیں آتی۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے اور نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ صبر کرو، یقین کرو، مایوس دل کے لیے معجزے نہیں ہوتے۔ اللہ سے دعا مانگو اور دعا کی قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ غافل، لاپرواہ اور مایوس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ تہجد میں اللہ سے بات ہو جائے تو صبح حسین ہو ہی جاتی ہے۔ تہجد وقت ہے اللہ سے دوستی لگانے کا، تہجد وقت ہے اللہ سے باتیں کرنے کا۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ نماز سے کسی کو تہجد پہ لے آنا۔ تہجد تو سب سے بڑی دلیل ہے اپنے اللہ سے عشق کی۔ ہر چیز نصیب کا حصہ ہے، پھر چاہے وہ غم ہو یا خوشی۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود اللہ کی جانب جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں تو اس کی جانب بلایا جاتا ہے، کبھی گرا کر اور کبھی سنبھال کر۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے بلکہ تہجد کو تم تک لایا جاتا ہے۔ تم تہجد کو نہیں چنتے بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ تہجد سے تمہارا تعارف اللہ یوں ہی تو نہیں کروا رہا، یقیناً تمہارے نصیب میں ہزاروں معجزے ڈال دیے ہوں گے۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا، تمہارے آنسو بھی اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ تہجد وہ وقت ہے جب بندہ اپنے اللہ سے بات کرنے کو تڑپتا ہے۔ تہجد محبت کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ملاقات کا دعوت نامہ ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے کسی عمر کی پابندی نہیں۔ جس کے کام روکے ہوں، مشکلات میں ڈوبا ہو، سکون کی تلاش میں ہو یا اولاد کی پریشانی ہو، یہ وہ وقت ہے جب سب کی سنی جاتی ہے۔ اللہ پاک کو انسان کا نیند سے بیدار ہو کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا اور آنسوؤں کے موتیوں سے التجا کر کے اپنی دعائیں طلب کرنا بہت پسند ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو نواز دیا جاتا ہے۔
تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، تو پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں نہ آسمان والوں نے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ نماز سے کسی کو تہجد پہ لے آنا۔ تہجد تو سب سے بڑی دلیل ہے اپنے رب سے عشق کی۔ ایک درد بھری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزر جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی۔ تہجد کی نماز کے لیے جاگنا بھی اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اپنے اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتا جو ہمیں اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو اللہ نے تم سے لیا ہے اسے ہی بہتر بنا کر تمہیں واپس دے دیا جائے۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے، اور وہ قصے بھی مکمل ہو جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی مکمل نہیں کر سکتا۔ اور یہ مت بھولو کہ تمہارا اللہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تہجد کی خاموشی میں بہنے والے تمہارے آنسو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ کتنی پر اثر ہوتی ہیں وہ شدتیں جو ہمیں تہجد تک کھینچ لاتی ہیں۔ تیرے کن پر یقین ہے اس لیے میرے دعا کا سلسلہ قائم ہے ابھی تک۔ اور جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ مگر ضروری نہیں اگر کوئی انسان تہجد پڑھتا ہے تو وہ کسی انسان کی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا، اس کی محبت میں بڑا سکون ہے۔ اور پھر تہجد کی توفیق تو جناب انہیں ہی ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ ٹھوکر تو وہی ہے جس کے لگنے سے تمہیں اللہ اور اس کی محبت مل جائے۔ بس نیند کی قربانی دینی ہے اور اس اللہ کو راضی کرنے لگ جانا ہے۔ وہ بندے کے بہت قریب ہے اور وہ ہماری حاجات کو بھی جانتا ہے، بس عمل کرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، پھر سب کچھ عطا ہو جاتا ہے۔ تہجد کے وقت کی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ تہجد کے سجدوں میں مانگی گئی چاہتیں اللہ قیامت تک سلامت رکھتا ہے۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ سکتا ہے۔ بے شک دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔